اب تو ٹھہرا ہے یہی کام ہمارا شب و روز، دور سے دیکھیں تجھے اور بہکتے جائیں، عشق زادوں سے گزارش ہے کہ جاری رہے عشق، بکنے والوں کو تو بکنا ہے سو بکتے جائیں۔ آج کا موضوع انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ معاشرے میں رہنے والے ہر ایک فرد کا مسئلہ ہے۔ کیوں کہ اگر کوئی بندہ یہ نیت کر لے، ارادہ کر لے کہ اللہ کو پانا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہو، اور اللہ کی پہچان اور اپنی ذات کی پہچان کے لیے وہ نکل کھڑا ہوا ہو، تو اس کو سب سے پہلے کسی کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ سوال ہر ایک میں ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کس طرح پتہ لگے کہ کوئی بندہ کامل ہے، شیخ کامل ہے، اس کے اندر کون سی اوصاف اور صفات اور علامات ہونی چاہیے جس سے ہمیں پتہ لگ سکے۔ کیونکہ کسی بھی بیماری، جس طرح ہمیں کوئی بیماری ہو تو اس کی علامات جو ہوتی ہیں وہ اسی سے ڈائگنوز، کیونکہ کسی بیماری کی تشخیص کے لیے اس کی علامات آسانی پیدا کرتی ہیں۔ اسی لیے شیخ کامل کے اندر وہ کون سی اوصاف اور علامات ہونی چاہیے جس سے ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ ولی کامل ہے۔ کیونکہ یہ پرفتن دور ہے، اس کے اندر ہر ایک بندہ وہ کامل ہو یا نہ ہو، ڈبہ پیر ہو، تب بھی وہ اپنے آپ کو کامل، اور اس کے مریدین جو اس کے اندھی تقلید کرنے والے ہیں اس کو کامل کہتے ہیں۔ وہ اپنے پیر سے بڑھ کر کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ کامل نہیں ہوتا۔ تو وہ اسی لیے پھر اس طرح جب وہ ان سے دھوکے کھاتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں تصوف ہے ہی کچھ نہیں، یہ خالی پیروں اور جھوٹے فراڈیوں کے یہ نام۔ لیکن پیر کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ جو ڈبہ پیر ہوتے ہیں جعلی، ہر ایک فیلڈ میں جعلی ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ایک بندے کے جاری سے کل غلط ہو جائے۔ وہ جز ہوتا ہے، جز کے خراب ہونے سے کل کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جز کو سامنے رکھ کر۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شیخ کامل کے اندر وہ کون سی علامات ہوتی ہیں جس سے انسان کو پتہ لگ جائے کہ وہ مقبول اور کامل ہے، اور اس کے پاس جا کر صحبت حاصل کرے اور مستفیض ہو۔ نمبر 1، بقدر ضرورت علم دین جانتا ہو، یعنی اس کو اسلام کی سوجھ بوجھ ہو، وہ حلال حرام کا اس کو پتہ ہو، یعنی اتنا ہو کہ جتنی ضرورت ہے ایک انسان کی، یعنی اسلام پہ چلنے کی جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو علم ہونا لازمی ہے۔ دوسرا، شریعت پر پوری طرح کاربند ہو، عامل ہو، اس کا عمل اور اس کا عقیدہ شریعت کے موافق ہو، یعنی یہ نہیں کہ اپنی ایک شریعت بنا کے بیٹھا ہوا ہو، اپنی ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہو، یعنی کہ کوئی بھی مرید اس کو آتا ہو اور اس کو اپنی ایک اپنی مزاج کے مطابق، مزاج ہی شریعت کا قائل نہ ہو بلکہ شریعت کو مزاج بنا رکھا ہو۔ تیسری، کہ جس بات کو خود نہ جانتا ہو اس پر یہ نہ ہو کہ وہ اپنا شیطانی صرف دکھا دے کہ میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، اکڑ جائے۔ نہیں، اگر نہیں جانتا تو کسی عالم علماء سے رجوع کرنا اس کے اندر ہو اتنا ظرف کہ اس سے رجوع کر سکتا ہو۔ اور نمبر 4، کہ اس کے اندر دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو، یعنی دنیا میں تو ہو، دنیا اس کے اندر نہ ہو، اور اپنے آپ کو کامل ہونے کا دعویٰ نہ کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے دل کے اندر دنیا بسائی رکھی ہو، اور تمہیں جو بندہ جس کے کامل لگے، جس کے اندر دنیا ہو، وہ تمہیں کبھی دنیا سے الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کو پانے کے لیے دنیا سے الگ ہونا پڑتا ہے، یعنی دنیا کو سائڈ پہ رکھ کر اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اور پھر کہ کسی شیخ کامل کے پاس اس کی صحبت اختیار کی ہو، کچھ دن، کچھ ماہ یا جتنے، لیکن صحبت میں بیٹھا ہوا ہو، وہاں سے فیضیاب ہوا ہو، کیونکہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ یہ خود بھی کسی کی جوتیاں سیدھی کی ہوئی ہوں، جوتے اٹھائے ہوئے ہوں، لوٹا پکڑا ہوا ہو، پھر وہ کامل بنتا ہے۔ جس نے صحبت اٹھائی نہیں، کسی جو ادب ہو کے کسی کی مجلس میں بیٹھا ہی نہیں، وہ کس طرح کامل ہو سکتا ہے؟ اور اس کے اندر پھر روک ٹوک کی عادت ہو، جو اس کے پاس مرید آتا ہو، متعلقین ہو، ان کی حالت پہ نہ چھوڑ دیتا ہو۔ یہ نہیں کہ بس تم جس طرح کے آؤ چھوڑ، جہاں پہ غلطی دیکھے تمہیں روک ٹوک کرے، کیونکہ ان راہوں میں روک ٹوک، کیونکہ اگر آپ ابتدا میں بھی اگر کوئی خلاف شرع کام کرتے اور اس پہ اصرار کرنا شروع کر دیتے تو آپ بگڑ جائیں گے۔ تو شیخ کامل ہوتا اسی لیے ہے کہ ابتدا میں جب کوئی بندہ کسی کے ہاں جاب کرتا ہے تو اس کو سب چیز سکھائی جاتی ہے، اس کے اوپر کڑی نظر رکھی جاتی ہے، کیونکہ جب وہ بن جائے گا پھر اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ رہنمائی کی ضرورت مبتدا کے لیے ہوتی ہے، جب وہ کامل ہو جاتا ہے پھر اس کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ خود بھی ذکر و شغل میں مصروف رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس نے خود ذکر کیے نہ وہ آپ کو ذکر پہ لگا دے۔ آج اس دنیا میں
جتنے بھی لوگ ذکر سے پاگل ہوئے وہی لوگ ہوئے جن لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے نقل کی کتابوں سے وظائف لکھ کے عوام ایک چھوڑ دی، عوام پاگل ہوئی کیونکہ اس بندے نے خود کیے نہیں۔ جس بندے نے خود چلہ کشی کی نہیں ہو، ذکر کیا نہ ہو، ذکر اشغال کیے نہ ہوں، وہ کس طرح ذکر کروا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اہل ذکر سے سوال کیا کرو۔ اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ذکر کیا ہوا ہو۔ جس بندے نے خود ذکر نہ کیا ہو کس طرح تمہیں ذکر پر ڈال سکتا ہے؟ سوال تو ملے گا لیکن پاگل بھی بندہ ہوگا، کیونکہ ذکر کو بغیر اجازت سے اور بغیر ماہر کی صحبت اور رہنمائی سے کریں گے تو پاگل ہوں گے، کیونکہ بوجھ برداشت کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔